وہ پیرنٹس کو کس طرح کے سمٹمز ہوتے ہیں جو پتہ چلتے ہیں کہ بھائی یہ والی چیزیں ہو رہی ہیں؟ جی اس کے میں کچھ ریڈ فلیگس بتاتی ہوں. ریڈ فلیگس کا مطلب یہ کہ جیسے علامات جس کو کہتے ہیں, اس کی علامات عام طور پہ بچوں کے اندر 1.5 سے 2 سال کی عمر میں بہت واضح نظر آ جاتی ہیں. اچھا اس کی جو ایک ہمارے پاس جب پیشنٹس آتے ہیں یا جو پیرنٹس آتے ہیں ان بچوں کو ساتھ لے کے, وہ ان کی عمر عام طور پہ کبھی 1.5 سال بھی ہوتی ہے, 2 سال بھی ہوتی ہے, 5 سال بھی ہوتی ہے, 7 سال بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ جیسے جیسے جس سٹیج پہ آ کے پیرنٹس کو پتہ چلا کہ ہمارے بچے کے ساتھ کوئی پرابلم ہے, اب ان کی جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے نا بتانا, وہ یہ کہتے ہیں کہ بچہ بولتا نہیں ہے. اچھا 1.5-2 سال کی عمر میں کچھ علامات مختلف ہوتی ہیں. اس عمر میں چونکہ بچہ بول تو نہیں رہا ہوتا, تو پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ سنتا نہیں ہے. اچھا وہ اس کا دھیان نہیں ہوتا, اصل میں اس کی جو اٹینشن ہے وہ کسی اور چیز میں ہوتی ہے. بچہ رسپانسو نہیں ہوتا ہے, یعنی آپ اس سے بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو رسپانس نہیں کرتا, آپ اس کا نام پکارتے ہیں تو رسپانس نہیں کرتا. اچھا یہ بھی ایک بعض اوقات ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل جیسے ابھی یہاں سے میں اگر یہ بوٹل نیچے پھینکوں تو بہت زور سے آواز آئے گی, ٹھیک ہے. اور عام طور پہ جو بچے ہوتے ہیں 6-8 ماہ کے بچے ہوتے ہیں, سال کا بچہ ہوتا ہے, وہ فوری طور پہ جہاں سے آواز آئی ہے اس کو رسپانس دیکھے گا, ٹینشن لے گا. اچھا ہو سکتا ہے یہ بچے اس کو بالکل کوئی اٹینشن نہ دیں, لیکن آپ نے کہیں ٹیپ آپ کی پچھلے کوئی 2 کمرے پیچھے ایک ٹیپ واش روم میں کھلی رہ گئی ہے, یہ اس کو رسپانس کریں گے. یعنی ان کی جو سینسز ہیں دے آر ڈفرینٹ ٹو دا انوائرمنٹ, وہ رسپانسز جو ہیں ان کے سینسز کے ڈفرینٹ ہیں. اسی طرح سے یہ بچے آئی کانٹیکٹ نہیں دیتے, یعنی جیسے میں اور آپ اس ٹائم ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں, یا کوئی بھی جب کوئی دوسرے لوگ بات کرتے ہیں تو یہ بچے آئی کانٹیکٹ نہیں دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح سے ان کی سوشلائزیشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے. سوشلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ بچوں کو پلاتے ہیں, چھوٹا بچہ ہے, آپ اس کو گگل کرتے ہیں, گدگدی کرتے ہیں, اس کو ایسے چٹکی بجاتے ہیں, وہ آپ کو رسپانس کرتا ہے, مسکراتا ہے, آپ اس کو زور سے ڈانٹتے ہیں یا غصہ کرتے ہیں تو اس چیز کو محسوس کرتا ہے, ڈر جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو ان کے رسپانسز آپ کے رسپانسز کے مطابق نہیں ہوتے. دے کین لاف بٹ وین دے ول فیل کہ ہمیں ہنسنا چاہیے تو وہ ہنس لیتے ہیں. یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ان کی اپنی دنیا ہے. اس کو اردو میں رسپانس بھی ہے مگر لیٹ رسپانس بھی نہیں ہے. نو لیکن رسپانس ہے, لیکن رسپانس کا پیٹرن ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے. یعنی ہو سکتا ہے جس چیز کو آپ رسپانس دیتے ہیں وہ اس کو رسپانس نہ دے رہے. فار ایگزامپل ابھی آپ اور میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا جو ہے ظاہر ہے ساری توجہ میرے پہ ہے, لیکن اگر یہاں پہ کوئی بچہ جو آٹزم کے ساتھ بیٹھا ہوتا تو اس کی توجہ میرے اور آپ پہ نہ ہوتی. اچھا ٹھیک ہے, اس کی توجہ یہاں انوائرمنٹ میں جو ابھی آپ کا اے سی چل رہا ہے, اس کی کوئی آواز آ رہی ہے, وہ اس کے لیے پلیزنٹ بھی ہو سکتی ہے, وہ اس کے لیے ڈسٹربنگ بھی ہو سکتی ہے. اچھا, اور پیرنٹس کو یہ پتہ نہیں چل پاتا کہ اس کی کاز کیا ہے, یہ کس چیز کے لیے بے چین ہے. اس لیے جب پیرنٹس ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ کو پیرنٹس ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ریسرچر بھی ہونا پڑے گا. یعنی آپ کو خود جاننا پڑے گا کہ آپ کے بچے کو پرابلم کیا ہے. جیسے میں نے بھی کہا کہ یہ اسپیکٹرم ہے, آٹزم اسپیکٹرم کا مطلب ہے اسپیکٹرم از جسٹ لائک اے رینبو, ٹھیک ہے. جیسے رینبو کلرز ہوتے ہیں نا, سافٹ کلر سے شروع ہوتے ہیں اور ہارڈ کلرز پہ چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. سو سملرلی ان بچوں کی جو کنڈیشنز اور سمٹمس ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو ہر بچہ دوسرے بچے سے مختلف ہوتا ہے, ہر بچے کی کنڈیشن مختلف ہوتی ہے. جیسے کچھ ڈس آرڈرز ایسے ہوتے ہیں جس میں سملر سمٹمز اور کنڈیشنز آ رہے ہوتے ہیں, تو ہم فوری طور پہ 3-4 چیزوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ریلیٹ کر کے ہم بتا دیتے ہیں کہ اس بچے کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے, یہ بچہ اس طرح سے پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ بچہ ایسے کرے.